الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 گزشتہ جمعے میں نے پڑھی تھی اور کہا تھا کہ اس کے بارے میں تفصیل سے کچھ بیان کروں گا. انشاءاللہ آج اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معذرت چاہتا ہوں 5-7 منٹ دیر ہوئی، رستے میں پانی کھڑا تھا، آہستہ آہستہ آنے میں دیر ہو گئی، اس کی معافی چاہتا ہوں. آیت کا لفظی ترجمہ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو. ہاں، اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. اس حوالے سے جو باتیں کرنی ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ لوگ
جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پسند نہیں، جو نبی کے مرتبہ و مقام، ان کی عظمت، رب تعالیٰ کی ان پر عطا کو دل سے نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہیں کچھ لفظ لیکن وہ بھی بہت کم کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، جیسے ایک بشر کی کرتے ہیں ایسی تعریف کرو، اور وہ بھی تھوڑی کرو، مختصر کرو۔ تو جن کا یہ حال ہو، بتائیں کیا وہ سچے مومن ہیں؟ جن کو نبی کی شان پسند نہیں، ان کا ایمان درست نہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، وہ لوگ اس کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ آپ بھی کہیے اللہ کی پناہ۔ پھر ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت آئی تو میں نے چاہا کہ میں اس مسئلے کو تھوڑا سا بیان کروں۔ اگر اختیار کی نبی کے چاہنے کی باتیں کروں تو 10 جمعے لگ جائیں گے اور بیان پورا نہیں ہوگا، مگر میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو اور شک شبہ ڈالنے والے آپ کو کسی طرح بہکا نہ سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ کہنا ہے کہ نبی کو پیدا کرنے والا، نبی بنانے والا، شان دینے والا اللہ تعالی ہے۔ ہم نبی کا کوئی ذاتی کمال نہیں مانتے، اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا مانتے۔ اللہ خود فرمائے، نبی کی شان بتائے، اور ہم یہ آگے سے کہیں کہ نہیں، جو ہماری سمجھ میں آئی ہے ہم تو اتنی بات کریں گے، تو ایسا کہنا کسی مومن کا کام نہیں۔ پہلی بات آپ نے سن لی کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کوئی کمال نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ یاد کر لیں۔ ہمیں ان لوگوں کو کوئی صفائی نہیں دینی ہے، ان لوگوں کو کچھ نہیں، یہ تو انہوں نے ماننا ہی نہیں، تو اپنوں کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ کسی شک شبے میں نہ آ جائے۔ پہلی بات آپ نے یہ سن لی۔ دوسری بات یہ کہ نبی سے جو کمال ظاہر ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو جس نے نبی بنایا ہے اس نے شان عطا کی ہے۔ نبی کی شان کتنی ہے میں اور آپ اندازہ کر سکتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آیت پڑھ کر ان کی شان کا، ان کے اختیار کا، ان کے مرتبے کا انکار کرنے والے باقی آیتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسی قرآن میں، اسی رب کے کلام میں دوسری آیات موجود ہیں۔ کچھ آیتیں اثبات کی ہیں، کچھ نفی کی ہیں۔ اثبات کا مطلب جس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے،
نفی جس سے کسی چیز کا انکار ہوتا ہے۔ جہاں نفی ہے وہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ خود سے کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور جہاں اثبات ہے یعنی ثابت کیا ہے وہاں یہ کہ اللہ کی عطا سے اختیار رکھتے ہیں۔ میں ایک انسان کا اختیار مانوں، انسان جی ہوا میں اڑ سکتا ہے، جہاز بنا سکتا ہے، اس نے ٹیلی فون بنا دیا، آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو میں انسان کی باتیں کروں کہ اس میں تو اتنا کمال، اور جس کو رب نے نبی بنایا اس میں کوئی کمال نہیں؟ مادیات کو مانے، روحانیات کو نہ مانے، ایمانیات کو نہ مانے، تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے قرآن کو مانتے ہیں، ان پر پورا قرآن اترا ہے۔ اس قرآن میں اگر یہ آیت ہے تو دوسری آیتیں بھی تو ہیں، ان کو بھی سامنے رکھو۔ اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے کچھ حصے کی خود ہی تفسیر کرتا ہے۔ اب آپ دھیان سے سنیں، امور تکوینیہ اور تشریعیہ، آپ کے لیے یہ لفظ اگر مشکل ہے میں آسان کر دیتا ہوں۔ شریعت ظاہر کے لیے ہوتی ہے، یہ تکوین جس کو کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے کہوں، اللہ تعالی نے جو جہان بنایا ہے یہ عالم خلق اور عالم امر۔ خلق کا مطلب آسمان و زمین کے لیے فرمایا 6 دن میں بنائے، خود اللہ نے فرمایا ہم نے کتنے دن میں بنائے؟ اسی قرآن میں یہ بھی ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالی جب ارادہ فرمائے کسی چیز کا وہ فرماتا ہے کن، کن کے معنی ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی مٹیریل نہیں جمع کیا جاتا، کوئی جوڑا نہیں جاتا، نٹ نہیں لگائے جاتے، بس اللہ فرما دیتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ رب تعالیٰ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، اولیاء، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے غلام، انہیں جب قطبیت کا درجہ ملتا ہے، جب وہ قطب بن جاتے ہیں، یہ کن انہیں عطا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ اللہ کے ولی بھی کچھ کہہ دیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ نفحات الانس میں مولانا جامی نے اس بات کو لکھا، علماء جانتے ہیں، میں نے صرف آپ کو موٹی موٹی چند باتیں سمجھانی ہیں۔ امور تکوینیہ، اب جب ولیوں کو یہ کون کی شان عطا ہو جاتی ہے تو پھر نبیوں کی شان کتنی ہوگی، اور پھر نبیوں کے نبی کی شان کتنی ہوگی۔ تو ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالی کی عطا سے، امور تکوینیہ ہوں یا تشریعیہ ہوں، بِإِذْنِهِ تعالی نبی کو اختیار حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ آپ نے یہ سنا۔ اب اس کے دلائل قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ علماء ہر دور میں بیان کرتے آئے ہیں، لکھتے آئے ہیں، مخالفوں نے ہمارے جواب سنے ہیں، پڑھے ہیں، مگر وہ مانتے
کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں، ان کی قسمت میں ہی ماننا نہیں ہے، ورنہ انکار نہ کرتے۔ قرآن عظیم کی آیات میں تناقض اور تضاد ممتنع ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آیتیں ٹکرائیں۔ میں نے پہلے بتا دیا جہاں نفی کا بیان ہے وہاں یہ کہ ذاتی طور پر کمال نہیں رکھتے، اور جہاں ثابت کیا گیا ہے وہاں پر یہ کہ اللہ کی عطا سے اختیار رکھتے ہیں۔ اب ایک آیت میں اگر نفی ہے تو دوسری آیت بھی تو موجود ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر آیت، ہر جملہ دوسری آیتوں کی تصدیق کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی اگر صرف اسی کی مثالیں دوں تو متعدد مثالیں ہیں۔ اب یہ کہنا کہ انک لا تہدی، آپ صراط مستقیم کی یا سیدھے راستے کی ہدایت اپنے چاہے سے نہیں دے سکتے، تو اسی قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ ہی، بے شک آپ ہی سیدھے راستے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ تو وہ آیت بھی قرآن کی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ میں قرآن کا کچھ مان لوں اور کچھ کا انکار کر دوں، ایسا ہو سکتا نہیں، میں پورے قرآن کو مانوں گا۔ تو اگر یہ کہو کہ نبی اپنے چاہے سے ہدایت نہیں دے سکتے، تو اسی قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی۔ اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنے ذاتی اختیار سے نہیں، رب کی عطا سے اختیار والے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، شبہ ختم ہو گیا۔ انہیں مخالفین کو دونوں آیتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہاد ہادی کو کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، ولکل قوم ہر قوم کے ہادی ہیں، ہدایت دینے والے۔ تو میں قرآن کی ان آیتوں پر بھی ایمان رکھوں گا اور کہوں گا کہ ہاں نبی ہی ہدایت دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، ان کی طرف اگر جاؤں گا ٹائم بہت لگے گا، میں نے مختصراً آپ کو بتانا ہے۔ وہ کیا کہ ذاتی اور عطائی، یہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں کہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے۔ ذاتی کا مطلب خود سے کمال والا ہونا، عطائی کا مطلب اللہ کی عطا سے کمال والا ہونا۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی کمال ذاتی ہے؟ اونچی، جس کسی کو جو ملا ہے اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ انکار کریں گے تو مسلمان رہیں گے؟ تو ذاتی اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق کا ہر کمال اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا۔ اللہ تعالی کے کمال کو فنا نہیں ہے، وہ ختم ہو سکتا نہیں۔ مخلوق کا کمال ختم ہو سکتا ہے، قابل فنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا کمال کسی کے کنٹرول میں، قابو میں، قبضے میں نہیں، لیکن مخلوق کا ہر کمال اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اتنے فرق ہو گئے تو کیا برابری ہوئی؟ جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، انہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انک لا تہدی، کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دیتے، اس میں ذاتی تصرفات کی نفی ہے کہ خود سے یہ کمال نہیں رکھتے، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي میں کہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، اس میں اللہ کی عطا کا بیان ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے ہدایت دینے والے ہیں۔ دونوں آیتیں قرآن کی سامنے رکھنی ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب لفظ ہدایت کو سمجھیں۔ بمعنی خلق الہدایت، یعنی ہدایت کو پیدا کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا نام ذرا محبت سے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا۔ علم عقائد کی جو کتابیں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں نصاب میں، سلیبس میں، کورس میں، اس میں یہ تمام تصریحات یعنی تمام تفصیل موجود ہے۔ مخالفین جو آیت پڑھ کے نتیجہ نکالتے ہیں، اس میں کس بات کی نفی ہے؟ کہ تخلیق ہدایت کی نفی ہے، کہ آپ ہدایت پیدا کر سکتے نہیں، خود سے ہدایت بنا سکتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خالق ہدایت قرار نہیں دیتے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا ہے۔ جہاں کہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی کمال کی بات آئے گی، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے۔ اب دھیان سے سنیے، آپ چھوٹوں کو، آفیسر ماتحتوں کو، میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں، میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، ضروری ہدایات کے بورڈ لگائے جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہاں آپ کے لیے گائیڈنس، انسٹرکشنز، ہدایات پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ سنو، ہدایت سننی چاہیے، ہدایت ماننی چاہیے۔ آپ لوگ یہ لفظ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تو ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہو؟ اچھا، یہ جو مخالفت کرتے ہیں، نبی کے لیے کہتے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، میں ان سے پوچھوں گا، بستر لوٹے اٹھا کے گلی گلی کیوں پھرتے ہو؟ ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہ، ڈور ٹو ڈور، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گلی سے دوسری گلی کیوں پھرتے ہو؟ جی ہدایت کے لیے۔ تو تم تو خود کہتے ہو اللہ کے سوا ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، تو تم کیا کر رہے ہو پھر؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جب تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو کہو گے نہیں کہ نقصان کے لیے پھر رہے ہیں، گمراہی کے لیے پھر رہے ہیں، ایسا تو کہہ نہیں سکتے۔ لازمی بات ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت تمہارے نزدیک اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تو معنی کیا ہوگا؟ راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ یہ ہدایت مجاز، ہدایت پیدا نہیں کر رہے، ہدایت بنا نہیں رہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ہدایات، ارشادات، تعلیمات ملی ہیں، دوسروں کو دکھانا تاکہ وہ صحیح راستے پہ چلیں، ان کو معلوم ہو جائے۔ یہی جواب دو گے تم، تو تم فائدہ مند ہو سکتے ہو، تم نفع دے سکتے ہو۔ نہیں، مشینیں نفع دے سکتی ہیں،
انسان کے بنائے ہوئے آلات، انسٹرومنٹس وہ نفع دے سکتے ہیں، نبی نہیں دے سکتا۔ جی فلاں گولی کھائیں، یہ پین کلر ہے، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، یہ جی 10 ملی گرام کی اور یہ 1000 ملی گرام کی، یہ جی وٹامن ہے، قوت دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ قوت دینے والا کون ہے؟ آپ تو گولی کو کہہ رہے ہیں، دوا کو کہہ رہے ہیں۔ جی آپ تربوز کھائیں، وہ ٹھنڈک پیدا کرے گا۔ آم کھاتے ہیں، گرمی پیدا کرتا ہے۔ انگور کھاتے ہیں، گرمی کرتے ہیں۔ مالٹا کھاتے ہیں، وہ ٹھنڈک کرتا ہے۔ تو تاثیر مانتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان چیزوں کی تاثیر مان لیں، نبی کی نہیں ماننی۔ عقل ہے، سمجھ ہے، عجیب بات ہے۔ اچھا جی فلاں بندے کی بات میں بڑا اثر ہے، اس کی زبان میں بڑا اثر ہے، تو فلاں بندے میں اثر ہے، نبی میں اثر نہیں ہے۔ یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، انکار کرنے والے کیا کر رہے ہیں ذرا اندازہ کیجئے۔ ان کے سامنے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ کہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، یہ یوں کر دیتی ہے، یہ یوں کر دیتی ہے، یہ یوں کر دیتی ہے، تو کہیں گے بڑے کمال کی چیز بنائی ہے تم نے۔ وہ غیر مسلم کی بنائی ہوئی چیز کا کمال مان رہے ہو بڑے مزے سے، رب تعالیٰ کا کمال نہیں مان رہے، جس نے اپنے نبی کو کمال والا بنایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اوپر والا خانہ خالی ہے۔ عقل ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی میری عادت نہیں ہے اس طرح کے لفظ کہنے کی، لیکن ان کو ہم چیلنج کرتے اور کرتے آئے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم اختیار کہ وہ اختیار والے نہیں ہیں، کوئی ثبوت پیش کر دو، ورنہ قرآن سے حدیث سے ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تم اس بات کا ثبوت پیش کر دو قرآن حدیث سے کہ انہیں اختیار نہیں ہے، یہ کر سکے نہیں اور کر سکتے بھی نہیں۔ رب تعالی اپنے حبیب کو کیا کیا کمال عطا فرماتا ہے۔ آپ نے میرا جملہ سنا ہوگا کہ کمال ہے ہی وہی جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو میرے نبی میں نہیں وہ کمال ہی نہیں۔ اور میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جتنا اور جیسا کمال دیا، کسی اور کا ویسا کمال نہیں۔ اب اس کی مثالیں دوں آپ کو، میں نے کہا نا کتنے جمعے لگ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے 9 آیات، انہیں 9 نشانیاں دی اللہ نے۔ کتنے معجزے دیے؟ اونچی 9۔ کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہ ان کو 9 معجزے دیے۔ لکڑی ہے چھڑی، آپ لوگ بھی کبھی کبھی، اب تو آپ میٹل کی لے کے پھرتے ہیں، ورنہ لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ چھڑی باریک سی، نازک سی، موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے ہیں۔ کس پر؟ اسٹون، راک، چٹان، پتھر پر مارتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پتھر پر چھڑی مارتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے ٹھنڈے میٹھے پانی کا۔ معجزہ ہے یا نہیں؟ اونچی، کس نے دیا تھا یہ کمال؟ یہ جو نہیں مانتے ہیں ان کو ذرا مضبوط قسم کی چھڑی دے دو، نازک کی بجائے مضبوط دے دو، اور ان سے کہو پتھر پہ 1 بار نہیں 10 بار مارو، لکڑی ٹوٹ جائے گی، چشمہ جاری نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، چھڑی مارتے ہیں، ہلکی سی مارتے ہیں، پتھر سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ شان پیارے موسیٰ کی ہے، میرے نبی نے انگلیوں سے چشمے چلائے ہیں۔
سن رہے ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، قرآن میں ہے، جس کی روح نکل گئی اس میں لوٹا دی، مردہ زندہ ہو گیا۔ میرے نبی نے بے جان کو زندگی عطا کی۔ میں نے کہا نا معجزات تفصیل پہ جاؤں گا، بڑا وقت لگے گا، آپ سنتے رہتے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ معتزلہ اب ختم ہو گئے، لیکن ان کے چیلے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہدایت بمانا ایصال الی المطلوب، یعنی جو چیز چاہتے ہیں اس کو پہنچنا۔ اور مشائخ اہل سنت کہتے ہیں کہ ہدایت بمانا اراءۃ الطریق، ہدایت کے معنی مطلوب کے متعلق کتابوں کے متون، متن کی جمع متون، ان کی شرحیں، اصول، منطق، علم و کلام میں لمبی بحثیں کی گئی ہیں۔ کتنے انہوں نے سوال اور کتنے اعتراض قائم کر کے جواب دیے ہیں۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جو آیت اس وقت تفسیر کی میں نے پڑھی ہے، اور دوسری آیت آپ کو بتائی کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو معنی کیا بنے گا کہ اے میرے حبیب، آپ خود سے کمال نہیں رکھتے ہدایت دینے کا، یہ جو آپ کو ہادی بنایا ہے، آپ ساری کائنات کو ہدایت دے رہے ہیں، یہ ہماری عطا ہے، یہ رب تعالی کی عطا۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں، الحطہ میں نواب صاحب نے بھی لکھا کہ انہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا۔ مغل اعظم جس کو آپ کہتے ہیں اکبر کے زمانے میں، یہ ہندوستان میں آئے، دہلی میں مزار شریف ہے۔ یہ وہ ہیں، خود تھانوی صاحب نے لکھا کہ ان کو روزانہ بلا ناغہ شیخ عبد الحق صاحب کو روزانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کی آیات کو آیات متشابہات میں شامل کرتے ہیں کہ ظاہری معنی اور ہے، حقیقی معنی تمہاری سمجھ وہاں تک جا سکتی نہیں۔ اللہ جس کا سینہ کھول دے، جس کو، وہ تو اتنا احتیاط کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ اپنے چاہے سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس میں خلق ہدایت ذاتی اور بالاستقلال کی نفی ہے کہ آپ خود سے ہدایت بنا نہیں سکتے، اور یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ خود ہدایت کو پیدا کریں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں، آپ کو ہادی بنایا ہے تو یہ رب تعالی کی عطا ہے۔ اور سنیں، اعتراض کرنے والوں کے پاس ایک اعتراض جو میں نے آپ کو 50 مرتبہ سنایا ہوگا، بلکہ زیادہ، پھر سن لیں۔ کہتے ہیں اگر ہدایت دے سکتے تھے تو ابو لہب کو کیوں نہیں دی، عتبہ کو کیوں نہیں دی، شیبہ کو کیوں نہیں دی، ولید کو کیوں نہیں دی، فلاں کو کیوں نہیں دی؟ یہ جتنے ان کے بڑے ہیں ان کے نام لیتے ہیں۔ کیوں ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے وہ بڑے جو ہیں ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ ان کو ملتی، تعلق جب ان سے جوڑ رہے ہو تو بتا رہے ہو نا کہ خود کون ہو۔ بڑا ان کو ہے، ان کا نام لے لے کے کہتے ہیں دیکھو جی وہ مکہ میں رہتے تھے، سامنے رہتے تھے، رشتہ دار تھے، ہدایت دے سکتے تھے تو کیوں نہیں دی ان کو؟ اگر واقعی ہدایت دے سکتے تھے
تو ان لوگوں کو کیوں نہیں دی؟ یہ بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب جو تمہارے قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، شہر والے ہیں، ویسے ہیں، قریب جو ہیں، ان سب کو قیامت سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان سب کو حق بات پہنچاؤ، ان کو حق کی دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سب کو دعوت حق دی، ان کو تبلیغ فرمائی۔ جو نہیں مانے، جو نہیں مانے، اللہ نے ان کے لیے ہدایت بنائی نہیں، اللہ نے ان کے لیے ہدایت بنائی نہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بار پھر مثال دیتا ہوں، بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے آپ کو۔ ایک صاحب ہوں آپ میں سے کوئی بھی، وہ بنائیں ایک کارخانہ، یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، بات کو آسان کر کے سمجھانا بلا تشبیہ۔ وہ کارخانے کے مالک، اس کارخانے میں عملہ ہوگا، کارکن ہوں گے، عمال ہوں گے، مزدور ہوں گے، چوکیدار ہوں گے، سیکیورٹی والے ہوں گے، مختلف محکمے ہوں گے، شعبے ہوں گے۔ وہ اس کارخانے میں ایک شخص کو انچارج بنا دے، میرا نائب ہے، جس کسی نے مجھ سے جو لینا ہے اس کے پاس آ جائے، میں نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اس کے پاس آئے، مجھ سے لینا ہے اس سے ملے گا۔ اس نے پرچیاں سب کو دے دی۔ وہ جو انچارج ہے وہ خود سے وہاں پر طاقت والا، اختیار والا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کس نے اس کو مختار بنایا؟ مالک نے۔ مالک کی اجازت سے جتنا مالک نے اختیار دیا ہے اس کے مطابق لوگوں سے کہا تم کو لینا ہے جاؤ اس سے لے لو۔ پرچیاں تقسیم ہو گئیں، لوگوں نے لائن لگا لی، اس انچارج کے پاس آ رہے ہیں، پرچی دکھا رہے ہیں، جو پرچی پہ ہے وہ دے رہا ہے، پیسے لکھے ہیں، کچھ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے وہ دے رہا ہے۔ ایک نے دیکھا کہ یہ لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، اس کے پاس پرچی نہیں تھی، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ جب اس کی باری آئی، اس نے انچارج سے کہا مجھے دو۔ انچارج نے کہا کیا دوں؟ اس نے کہا جی جو دوسروں کو دے رہے ہو مجھے دو۔ اس نے کہا پرچی کہاں؟ کہنے کا پرچی نہیں ہے، سلپ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بغیر پرچی کے دیتا نہیں۔ وہ وہاں سے نکلا اور باہر آ کے کہنے لگا دے ہی نہیں سکتے۔ کیا کہا اس نے؟ دے ہی نہیں سکتے۔ تو جو وہاں دوسرے تھے انہوں نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے، نہیں دے سکتے تو یہ سارے لائن میں لگے ہوئے کیسے لے رہے؟ تجھے نہیں دیا تو نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اونچی کہیے۔ اگر وہ دے نہیں سکتا تو باقی کو کیسے دے رہا ہے؟ تو تجھے نہیں دیا تو یہ ہے نہ دینا، لیکن تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دے سکتے نہیں۔ نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات۔ سب کو مل رہا، تیرے پاس پرچی نہیں تھی، تجھے ملا نہیں۔ یہ بات میں نے سمجھنے کے لیے بتائی۔
آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے بلا تشبیہ، ہدایت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اونچی اللہ۔ اپنے حبیب کو اس نے کائنات میں مختار بنا دیا اور فرما دیا بے شک میرا حبیب ہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، جس نے ہدایت لینی ہے اس کے پاس آ جاؤ۔ آ رہے ہیں نبی پاک ہدایت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، عشرہ مبشرہ کو، بدر والوں کو، صحابہ کو، سارے ہدایت لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ اونچی۔ اب ابو جہل باہر کھڑا ہو کے کہے کہ دے ہی نہیں سکتے، تو کہیں گے ان سب کو ملی ہے، تجھے نہیں اگر ملی تو نہ دینا اور ہے نہ دے سکنا اور ہے۔ ہدایت کا خالق اللہ۔ اب آؤ میری بات یاد کر لو گے تو کوئی بھی اگر آپ سے بات کرے گا تو آپ کو یہ جواب یاد ہوگا، آگے وہ بول نہیں سکے گا۔ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں نا، تو ان سے یہ کہو نبی دے سکتا ہے ہدایت یا نہیں، یہ بات رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دے سکتا ہے، انکار کر سکتے نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں دی؟ جن کے تم نام لے رہے ہو اپنے رشتہ داروں کے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی، تو یہ بتاؤ اللہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں دی؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال یا 100 سال بحث کر کے آخری جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ آخری جواب۔ جتنی مرضی بحث کر لو، آخری یہی ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں، کہ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو تمہارا آخری جواب ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ تو میرا جواب سن لو، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا۔ نبی اللہ کے چاہنے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اب میں آپ کو دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ محرم کا مہینہ، اس سے پہلے ذوالحجہ گزرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا آپ نے ذکر سنا، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ حضور نے ان کو اللہ سے مانگا۔ ابن ماجہ میں خاص طور پر حدیث حضور نے نام لیا عمر بن خطاب۔ تو جس کو نبی نے چاہا، اللہ نے اس کو چاہا یا نہیں چاہا؟ تو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ذرا اس کا جواب دے دو مجھے۔ جس کو نبی نے چاہا، اللہ نے نبی کی چاہت کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ اونچی۔ تو اب تمہاری بات کہاں گئی؟ تم جو کہتے ہو نبی نہیں دے سکتے، تو ہم پوچھ رہے ہیں اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے نہیں دی تو کیا مطلب اللہ نے چاہا نہیں؟ تو جب اللہ نے نہیں چاہا تو اس کے نبی نے بھی، اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی اس کو نبی سے ہدایت ملی۔ یہاں کوئی ہو تو ذرا میری کتاب لائیں، وہ اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت ترجمان حقیقت، ذرا میری کتاب لائیں۔ میں آپ کو تھانوی صاحب کا ایک جملہ اس میں سے سناؤں تو آپ کو پتہ چلے، یہ انکار کرنے والے ذرا اپنے بڑوں کی سن لیں۔ چلیے آگے چلیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اختیار دیا۔ حضور نے تبلیغ بھی فرمائی، دعا بھی فرمائی۔ تو اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی ہی نہیں، جس کے لیے اللہ نے ہدایت بنائی ہی نہیں،
اس کو نبی نے دی بھی نہیں۔ اس میں یہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے، کیونکہ پھر اعتراض اللہ پر آئے گا، اور یہ اعتراض اللہ پر کریں گے تو خود بچ سکتے نہیں۔ بتائیں اللہ نے کیوں نہیں دی؟ کیا کہیں گے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت۔ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، جس کے لیے ہدایت بنی ہی نہیں اس کو نبی نے دی نہیں، جس کے لیے بنی نبی نے دی، نبی کے ذریعے ہدایت ملی۔ حضرت ابراہیم کا، ان کے چچا کا واقعہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا، مسلمان ہونا نبی پاک کی تمنا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، اس کو ہدایت ملنا، حضرت ابو بکر الصدیق کے والد ابی قحافہ، نام عثمان ہے، ابو قحافہ ابی قحافہ کہتے ہیں، ان کو نبی کی نظر سے ہی ہدایت ملی، حضرت ابو بکر کے والد کو بھی اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو بھی۔ اس میں ایک جملہ ملے گا، وہ ڈھونڈنا پڑے گا، 1 منٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تھانوی کا ذکر ہے حضور کی، وہ تھوڑا سا معمولی سا وہ حروف موٹے ہیں، ذرا سی اس کی فاؤنٹ موٹا ہے اس لائن کا، ذرا ڈھونڈیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی پاک نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، چاہا ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے چاہا ہو گیا، حضرت ابو بکر کے والد کے لیے چاہا، اونچی عقیدہ ہو اعلیٰ حضرت جیسا۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کا مطلب قبولیت ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دعا ہوتی ہے تو قبولیت خود آ کے استقبال کرتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ڈوبے سورج کو حضور نے اشارہ کیا، پلٹا یا نہیں؟ چاند کو انگلی کا اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں؟ نبی کے چاہنے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ شعر سنایا اعلیٰ حضرت کا، فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، شروع کے صفحات میں زیادہ آگے نہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔
حضور اللہ یا رسول سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کائنات میں نعمتیں بانٹ رہے ہیں۔ منشی رحمت، رحمت کا پیدا کرنے والا، رحمت کا اونچی کہیے گا، پیدا کرنے والا اللہ تعالی فرشتوں کو فرما رہا ہے میرے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، قلم لے لو، جو یہ کہتے جائیں وہی لکھتے جاؤ، وہی قانون بن جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ انکار کرنے والے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر والی بات میں نے ان کو سنائی، اگر اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں مزید سناتا ہوں باتیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جو آتے تھے نا وہ بڑے پیار والے، لاڈ والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی مراد چاہی، اپنی آنکھ خراب تھی یا جو بھی چیز تھی کہ ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اگر تو اس کو اسی طرح رکھ لے تو آخرت میں تیرے لیے بہت اجر ہوگا، میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی اجر بھی چاہیے، یہ ٹھیک بھی ہونی چاہیے، وہاں پہ اجر بھی چاہیے اور یہ اونچی، یہ بھی ٹھیک بھی ہو جائے۔ ان کو پتا تھا کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے سب کرنے والے۔ کیا عقیدہ تھا صحابہ کا؟ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ معطی عطا کرنے والے کو کہتے ہیں، قاسم بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے، نبی بانٹنے والے۔ خود حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ یہ کتاب کا نام افاضات یومیہ، صفحہ نمبر 291، حصہ چہارم، ملفوظ نمبر 506، اشرف المطاب تھانہ بھون کی چھپی ہوئی تھانوی صاحب کی کتاب میرے پاس۔ یہ میری کتاب کلام اعلیٰ حضرت میں 87 نمبر صفحہ۔ تھانوی کے الفاظ سن لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ بڑے کیا ہیں، چھوٹے کیا ہیں، دونوں کیا ہیں، ذرا سنیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اول تو مجھ میں قوت باطنی ہے نہیں، ہاں قوت بطنی ہے، یعنی پیٹ کی قوت، تفریح کرنے کی عادت تھی نا، مذاق بھی ساتھ کرنا ہے، باطنی قوت نہیں ہے، بطنی قوت ہے۔ دونوں وقت پیٹ بھر کے کھا لیا، یعنی پیٹ میرا پاس ہے اور طاقت والا تو میں 2 وقت پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، باطنی قوت نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر قوت باطنی ہوتی بھی تو بھی میں اس سے کام نہ لیتا، یعنی اگر میرے پاس باطنی قوت ہوتی میں اس سے کام نہ لیتا، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں۔ تھانوی لکھ رہا ہے، ان کا سب سے بڑا مفتی۔ اگلے لفظ سن لیں، تھانوی کہہ رہا ہے مجال تھی کہ ابو لہب
اور ابو جہل ایمان سے رہ جاتے اگر حضور قوت باطنی سے کام لیتے۔ جو اس حوالے کو غلط ثابت کر دے، جو چاہے سزا میری رکھو، اور تم اپنے بڑے کے حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر حضور باطنی قوت سے کام لیتے، کیا مطلب؟ حضور چاہتے تو ابو لہب بھی ایمان لاتا، ابو جہل بھی ایمان لاتا، اور تمہارا بڑا لکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نبی نے چاہا نہیں، عمر کو چاہا ملے یا نہیں ملے اونچی، تو تمہارا بڑا لکھ رہا ہے کہ جی حضور نے، اگر حضور چاہتے تو مجال تھی ان کی کہ یہ ایمان سے رہ جاتے۔ تو آپ ملاحظہ کریں، غور فرمائیں، یہ مانتے نہیں ہیں تو ان کے نہ ماننے سے نبی کی شان میں کوئی فرق پڑتا؟ اونچی۔ میں کتنے واقعات سناؤں؟ جبریل کو اللہ بھیج رہا ہے، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیا چاہتے۔ نہیں، بدر سے حضور واپس آئے، مدینہ پہنچ رہے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے، جاؤ میرے نبی سے پوچھو خوش ہیں، اور جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو تو واپس نہیں آنا۔ ہے نبی کو اختیار یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اچھا، اب میں کتنے واقعے سناؤں؟ ہرنی کو کلمہ، حضور نے ہرنی کو کلمہ پڑھایا یا نہیں؟ باندھی ہوئی ہرنی چھوڑی واپس آئی یا نہیں؟ گوہ، آپ لوگ گوہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ضب کہتے ہیں، دعاد بے ضب۔ یہ بڑی سی چھپکلی سمجھ لو، بہت بڑے سائز کی چھپکلی، کچھ لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں، ان کو ایسی چیزیں پسند ہیں، اسی لیے تو ان کے منہ سے اچھی باتیں نہیں نکلتی، جیسی خوراک ہوگی ویسے وہ کھاتے بھی ہیں۔ یہ واقعہ اکثر کتابوں میں، ایک شخص تھا سواری پر جا رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو کر بیٹھے ہیں، وہ گزرا ان کے پاس سے، اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ان کے ماننے والے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صحابہ ہیں۔ وہ سواری سے اترا، اس کے پاس گو تھی، اس نے ایک گو کو رسی سے باندھا ہوا تھا اور پیچھے پیچھے اس کو چلا رہا تھا۔ آپ کے ہاں بھی بچے گرگٹ پکڑ لیتے ہیں، رسی باندھ کے اس کو چلاتے ہیں، تو اس نے وہ گو باندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا آپ ہی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ فرمایا ہاں۔ میں پوری اس کے الفاظ نہیں سنا رہا، مفہوم سنا رہا ہوں، ورنہ پورے الفاظ سناتا آپ کو۔ اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ جو میری گو ہے اس سے کہلوا دیں، جو میرے پاس جانور ہے نا گو، اس سے کہلوا دیں، یہ گواہی دے دے گی تو میں مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو پکارا۔ گوہ کو، جانور باتیں کرتے ہیں، نبی چاہے تو، نبی چاہے تو۔ حضور نے اس سے پوچھا، وہ گوہ اس کو پکارا، اس نے سلام کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ میرے نصیب کے آپ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اس گو نے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کے مسئلہ گو بھی جانتی ہے۔ حضور کے سامنے
اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا سن لے، تو کہہ رہا تھا نا یہ گو گواہی دے، سن لے اس سے۔ نبی نے اس سے گواہی دلوائی یا نہیں دلوائی؟ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ایک اونٹنی ہے سرکش، سرکش کا مطلب قابو آنے والی نہیں، مستی چڑھ گئی ہے اس کو، جو اس کے قریب جاتا مارتی ہے اس کو، خطرہ ہے کہ جو بھی جائے گا اس کو مار ڈالے گی، کیونکہ یہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، آپ کو شاید پتہ نہیں، یہ بڑا کیناور جانور ہوتا ہے، یہ بھولتا نہیں۔ آپ نے کبھی اس کو اگر ویسے ہی چھڑی لگا دی ہے نا، یہ یاد رکھے گا، بھولے گا نہیں، آپ موقع دیکھ کے بدلہ لے گا آپ سے، یہ اس کی بات مشہور ہے۔ وہ اونٹنی ڈر کے مارے کوئی قریب نہیں جاتا، لوگ آئے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا چلو۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ جانور ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور نے فرمایا کہاں لے کے چلو مجھے؟ انہوں نے کہا ہم ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے آگے۔ وہ باندھا ہوا تھا رستہ اس کا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے اندر گئے۔ وہ اونٹنی جو کسی کو پاس نہیں آنے دے رہی تھی، حضور کے قدموں میں آ کے جھک گئی۔ حضور نے رسی لے کے مالک کو دی، لے رسی لے اور تو۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو کسی کو برداشت نہیں کر رہی تھی، اب میرے نبی کا فرمان سنو۔ فرمایا ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر شے جانتی ہے سوائے سرکش جنوں شیطانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا اونچی۔ لوگ نبی کے علم کی بات کرتے ہیں، یہاں تو دوسروں کے علم کی بات آ گئی ہے، کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ ایک صحابی شکایت کر رہے ہیں، میں کہا نا تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک ایک نام عبارت ساری، میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لینا، جتنے اختیارات نبی کے ان کی جھلک دیکھ لینا۔ وہ صحابی آئے، حضور یہ میرا گھوڑا ہے، میں جنگ میں اس سے جاتا ہوں لیکن یہ تنگ کرنے لگ گیا ہے، سستی دکھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاؤں گا، مار کھا لوں گا اگر یہ پھرتی نہیں دکھائے گا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ویٹرنری ڈاکٹر ہوں کیا، معاذ اللہ، تو نے مجھے جانوروں کا ڈاکٹر سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، حضور نے یہ بات نہیں کی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، کسی سے پوچھو کوئی سیاںا بتائے گا، نہیں، حضور نے ہلکی سی ایڑی کی ٹھوکر مار دی اس کو، اپنے پاؤں سے اس کو، گھوڑی کو تھوڑی سی، آپ کک کہتے ہو نا، تھوڑی سی ٹھوکر مار دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد وہ گھوڑا مجھ سے قابو نہیں ہوتا تھا، اس کی اتنی رفتار ہو گئی کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اور جن کی ٹھوکروں میں اتنی برکت ہے، اس نبی کے پورے اختیار کو تم کیا جانو گے؟ نبی کا اختیار کتنا ہے، کیسا ہے؟ میں آپ کو واقعات سناتا رہتا ہوں نا، میں نے کہا کتنے سناؤں، 10 جمعے سناتا رہوں تو سنتے رہیں گے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ کا توشہ دان کھانا رکھتے تھے نا، حضور نے فرمایا بس اس میں سے نکالتے رہنا، نکالتے رہنا، آج کی زبان میں آپ ٹفن سمجھ لو، اس میں جھانکنا نہیں، بس نکالتے رہنا۔ 12 سال وہ اس سے کھاتے رہے، وہ آٹا ختم نہیں ہوا۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، آپ نبی کی بات کرتے ہو۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا، حضور کے ایک صحابی، نام ہے عبداللہ، لقب ہے سفینہ۔ لقب کیا ہے؟ سفینہ۔ جنگل میں، ریت میں بہترین سواری اونٹ ہوتی ہے، وہ اس کے پاؤں اللہ نے ایسے بنائے، وہ اس میں سفر کر لیتے۔ یہ اللہ کی عطا سے ایسے تھے، ان پر 10 اونٹوں کا سامان لاد دیا جاتا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ حضور نے لقب دے دیا تھا تو 10 اونٹوں کے برابر یہ آرام سے چلتے رہتے تھے، جیسے کوئی چھٹانگ بھر چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ تھے، لشکر ایک جگہ رکا، یہ
لشکر سے تھوڑا سا ہٹے، گھومتے ہوئے نکلے تو آگے بستی ختم ہو گئی، کوئی وہاں آبادی نہیں، جھاڑیوں سے آگے نکلے تو سامنے شیر ببر، زندہ شیر آ گیا۔ یہ اس کو دیکھ کے رک گئے، اکیلے تھے، کوئی ہتھیار پاس نہیں تھا، شیر آیا سامنے سے، اس نے ان کو دیکھا، انہوں نے اس کو دیکھا، یہ عبداللہ اور وہ اسداللہ۔ اس جانور کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے جان بچانے کی، اس نے ذرا سا طواف کر کے دیکھا حضرت کا کہ دیکھوں کوئی ہتھیار تو پاس نہیں ہے کہ میں قریب جاؤں اچانک نکال لے۔ اس نے دیکھ لیا ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ سامنے آیا۔ شیر کو آپ جانتے ہیں اس کی عادت ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اپنا زور اکٹھا کر کے حملہ کرتا ہے۔ اس نے پنجے اٹھائے، اپنی کمر پہ سارا زور لگایا، جھپٹا مارنے لگا تھا، منہ کھول کے حضرت سفینہ پکارے، یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ۔ یہ شیر کی کنیت ہے ابو الحارث، اے جنگل کے۔ یہ عربی بول رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا نا تفصیل میں جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا مسئلے نکلتے۔ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا۔ اگر آپ اپنی نیت سے اگر واقعی ہیں تو کہہ لیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ نام کیا تھا ان کا؟ عبداللہ۔ ان کو کہنا چاہیے تھا میں عبداللہ ہوں، یہ کہتے میں عبداللہ ہوں، وہ آگے سے کہتا میں اسد اللہ ہوں۔ حلال ہے تو میرے لیے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ جب انہوں نے یہ کہا انا مولا رسول اللہ، جب کبھی بیان کروں گا اس کو تفصیل سے سناؤں گا تو اس میں جو نکات ہیں کیا کیا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے کھولا ہوا منہ بند کیا، اٹھائے ہوئے پنجے زمین پہ رکھے اور اپنا ماتھا لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ کس بات کی نشانی؟ کہ اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ لوگ نبی کی بات کرتے ہیں، نبی کو اختیار نہیں۔ ذرا سنو نبی کے چاہنے والوں کا بھی کتنا اثر ہے، کتنی شان ہے، ذرا وہ سن لو۔ ابھی حدیث شریف ختم نہیں ہوئی، اس نے شیر نے ان کے قدموں پہ اپنا منہ رکھ کے سر رکھ کے اشارہ کیا چلو۔ کیا مطلب اس جنگل کے باقی سارے جانور سنی نہیں ہیں؟ چلو تمہیں پہنچاؤں۔ وہ کبھی ان کے دائیں ہو رہا ہے کبھی بائیں ہو رہا ہے کہ کسی طرف سے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب لشکر قریب آ گیا اس نے کہا لو جی اب تمہارا آ گیا ہے، دوبارہ قدم چومے، قدموں پہ اس نے سر رکھا کہ اب تمہاری جگہ آ گئی ہے، جاؤ۔ بتائیں نبی پاک کے غلاموں کو بھی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ان کی بھی شان ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سواری پر آ رہے تھے، لوگ آگے ایک دم بستی میں بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی شیر آ گیا ہے، اس کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ سواری سے اترے، شیر کے پاس گئے، کان پکڑ کے کہا کیوں لوگوں کو ڈراتا ہے؟ یہ تیرا علاقہ نہیں، جا اپنے علاقے کی طرف۔ اس کا کان پکڑ کے مروڑا، وہ اپنے علاقے کی طرف چلا گیا۔ یہ تو نبی کے غلاموں کی شان ہے۔ تم کہتے ہو نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جانوروں سے کلام کرنا نہیں حضور جب دعا کر دیں چاہیں بارش ہو جائے۔ کتنے واقعات ہیں، سنو۔ جو لوگ نبی کی شان کو نہیں مانتے انہوں نے نبی کو پہچانا اونچی، یہ خبتی ہیں، دماغ ان کا درست نہیں ہے۔ کتنی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار،
صحابی نے جانور لیا قربانی کا، وہ مر گیا، فرمایا اور ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا 6 مہینے کی بکری ہے، بکری قربان کرنی ہو عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال کی۔ حضور نے فرمایا تو 6 مہینے کی کر دے، تیرے لیے اجازت ہے۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بخاری شریف میں حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا۔ کتنا پیارا واقعہ آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی گواہی کو 2 کے برابر کر دیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضور نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، سودا ہو گیا، طے ہو گیا، بعد میں آؤ پیسے لے جانا۔ جس وقت سودا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ شخص تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ جب دوبارہ وہ آیا حضور نے فرمایا پیسے لے لو، گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا جی کائے کے پیسے، کون سا گھوڑا؟ فرمایا تمہارا ہمارا سودا ہوا تھا، طے ہوا تھا کہ تم پیسے لے جاؤ گے، گھوڑا دے جاؤ گے۔ اس نے کہا جی کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ صحابہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تم لوگ ذرا پیچھے چپ رہو۔ حضور سے کہنے لگا کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو۔ تو اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو آپ گواہ پیش کر دیں۔ حضور نے فرمایا سودا تو ہوا ہے اور اس وقت کوئی تھا نہیں، تو گواہ کس کو پیش کروں؟ اس نے کہا جی گواہ پیش کریں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اسی وقت آئے، پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس سے میرا سودا ہوا تھا، طے ہوا تھا، پیسے لے جائے گا، گھوڑا دے جائے گا، مگر اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیں۔ تو حضرت خزیمہ اس کی طرف موڑے اور کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا، میرے نبی نے خریدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو نے دیکھا نہیں تھا، گواہی دے رہا ہے؟ کہاں جی دے رہا ہوں۔ حضور میں آپ سے سن کر گواہی دے رہا ہوں، آپ سے سن کر گواہی دے رہا ہوں۔ حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ جب بن دیکھے خدا کی گواہی آپ سے سن کر دیتا ہوں تو بن دیکھے سودے کی گواہی آپ سے سن کر کیوں نہ دوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ بس محبت اچھی ہے، عقیدت بہت ہے، لیکن گواہی گواہی ہوتی ہے، قانون نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں قانون تو یہ ہے کہ ہر معاملے کے 2 گواہ ہوں، مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا۔ ذو الشہادتین حضور نے ان کو بنایا یا نہیں؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، قرآن میں 2 گواہ ہونے چاہیے، تو حضور نے ایک کو 2 کے برابر کیا یا نہیں کیا؟ اونچی قانون کیا بن گیا؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ قانون بن گیا۔ اگر حضرت خزیمہ کی اس روایت کو نہ مانو تو سورہ توبہ کی آخری آیتیں انہی سے سن کر لکھی گئیں۔ قانون تھا 2 سے سنی جائیں گی، صرف حضرت خزیمہ سنا رہے ہیں، وہاں قانون کیا ہے کہ 2 سے سنی جائیں گی۔ حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے کہا جس کا گواہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا۔ نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی کو اجازت دے دی نبی پاک نے، مسجد میں تم اس حالت میں بھی آ سکتے ہو کہ تم پر غسل فرض ہو، تمہیں اس حالت میں بھی آنے کی اجازت ہے، کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی کو دی حضور نے اجازت یا نہیں دی؟ ایک شخص نے کہا میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں، حضور نے کر لیا۔
اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی وہ کتنا مشہور واقعہ، اب میں نے کہا نا آپ کو سناتا چلا جاؤں گا۔ میرے نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے۔ نبی کے چاہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا، ذرا قرآن پڑھو۔ باقی باتیں اگر کرتا رہوں گا ٹائم لگ جائے گا۔ قرآن پڑھو، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ فامنن، جس پر چاہو احسان کرو، او امسک، جس سے چاہو روک لو، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ اللہ نے حضور کو اختیار، ہماری عطا ہے، جس کو چاہو مہربانی کرو، جس میں چاہو روک لو، محبوب کوئی حساب کتاب۔ اونچی اختیار دیا ہے یا نہیں؟ ان کی سمجھ میں آیا، ہمیں پتہ لگ گیا، ہم نے جھولی پھیلا دی اور کہا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو، اختیار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھ لی، حضور نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا۔ صحابی مانگ رہے ہیں حضور سے، حضور فرماتے ہیں سل، مانگو کیا مانگتے ہو۔ صحابہ مانگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے رب ہی دیتا ہے، یہ دلواتے ہیں۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ اللہ ایمان کہاں سے ملا، قرآن کہاں سے ملا، رمضان کہاں سے ملا، خود رب کی پہچان کہاں سے ملی، خود رحمان کہاں سے ملا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ چھوڑ کر چاہو گے کچھ مل جائے، ایسا ہو سکتا؟ اونچی نبی پاک اللہ کی عطا سے جو چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ یہ بیان جاری ہے، مزید کچھ واقعات آئندہ جمعے، کیونکہ ابھی سناتا رہوں گا ٹائم بہت لگ جائے گا، تو انشاءاللہ اسی آیت پر گفتگو۔ میں نے شروع میں قانون بتا دیا، ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہو تو دوسری بھی پڑھنی ہوگی، اگر کہیں نفی ہے تو وہ ذاتی کمال کی ہے، اور اثبات ہے تو عطا کا ہے۔ ہم نبی میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں مانتے، رب کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ نبی کو جو شان، جو کمال، جو قوت، جو اختیار، جو طاقت، جو قدرت حاصل ہے وہ کس نے دی ہے؟ سائنس کی قوت مان رہے ہو، مشینوں کی قوت مان رہے ہو، حکومت کی قوت مان رہے ہو، نبی کی نہیں مان رہے، اس کا مطلب مغز ٹھکانے نہیں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہی بیان آئندہ جمعے بھی اسی آیت کے حوالے سے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس ملک میں بہت سی باتیں ایسی ہونے لگ گئی ہیں جو برداشت نہیں ہو رہی۔
دین کے خلاف سازشیں، لوگوں کے دل سے صحابہ، اہل بیت، معظمات دینی جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا، ان کی محبت، عقیدت، احترام نکالنے کی کوشش ہے، مسلمانوں کو بے حیا، بے شرم، بے غیرت بنانے کی کوشش ہے، غذاؤں سے، ڈراموں سے، گانوں سے، لباس سے، فیشن سے، انٹرنیٹ سے، طرح طرح سے، یہ ہر گھر میں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ کتنی چیزوں کو ہم خاموشی سے اپناتے جا رہے ہیں، محسوس ہی نہیں کر رہے کیا ہو رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، گندا سلسلہ اور پاکیزہ سلسلہ، اس کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ جی شجرہ طیبہ، پاکیزہ سلسلہ جو ہے وہ نبیوں کا ہے، نبی کی آل کا ہے، اور گندا خبیثہ ناپاک سلسلہ جو ہے اس میں اس نے صحابی کا نام لیا۔ برداشت کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر ایسے لوگوں کی زبان کاٹنے کھینچنے والا کوئی نہیں۔ مقدمہ کراؤ تو باہر کی دنیا حکومت کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ لوگ پھر باہر کی امداد کے چکر میں کہ جی تمہارے یہاں توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت کے قانون ختم کرو۔ آزادی یہ اظہار، یعنی ہر ایک کو آزادی و اظہار کی، تو فیس بک پہ لوگوں کی آئی ڈی کیوں بند کر رہے ہو؟ یوٹیوب پہ دوسری جگہ ان کے پیج کیوں بلاک کر رہے ہو؟ جو بات تمہیں پسند نہیں ہے وہ بند کی جائے، اس پر تم اظہار کی آزادی نہیں دینا چاہتے۔ بات تو کرتے ہو جی آزادی اظہار، تو آزادی اظہار کا مطلب یہ رکھا ہے کہ اسلام کے خلاف جو چاہے کہہ لو، لیکن اسلام کی حمایت میں کہو گے تو یہ آزادی اظہار۔ ناچ گانا سافٹ امیج ہے، شریعت کی پابندی یہ کمیونٹی اسٹینڈرڈ کو میچ نہیں کرتی، یعنی ہمارے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق نہیں، تو ہم اس حوالے سے ذمہ دار حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں، اگر ملک بچانا ہے، اقتدار بچانا ہے، ماحول میں امن رکھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو پھر دین کے حوالے سے غیرت مند بننا ہوگا۔ اگر دینی غیرت نہیں ہوگی تو پھر تم نہ اقتدار بچا سکو گے، نہ ملک بچا سکو گے، نہ امن رہے گا، پھر کوئی خیر نہیں۔ پارلیمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، کسی سرکاری ادارے کے خلاف کوئی بولے تو فوراً پکڑ ہوگی۔ ان سب کی عزت میرے نبی کی عزت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ صحابہ اہل بیت کا جو مقام ہے وہ ان لوگوں کا ہو سکتا نہیں۔ تو جو کوئی اہل بیت نبوت یا اصحاب نبوی کے بارے میں نامناسب بات کرے وہ گوارا نہیں ہے، جو کھلی گالیاں گستاخیاں کریں وہ کیسے گوارا ہوں گی؟ تو ہم اہل سنت احتجاج کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبانیں کاٹو، ان لوگوں کو جو قرار واقعی سزا ہے وہ دو، نہیں دو گے تو تم بھی ان کے گناہ میں شامل ہوگے، جو خاموش رہیں گے وہ بھی۔ ہم آواز لگا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آگ لگا دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، ہم قانون کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، ایسے لوگوں کا نوٹس لے، دو چار کو سزا ہوگی تو سلسلہ رکے گا، اور اگر یہ نہیں دیں گے سزا تو پھر یہ لوگ خود سزا سے بچ سکتے، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نمرود، قارون، حامان، سب
اللہ کی پکڑ کے سامنے پھر کوئی ٹھہر سکتا نہیں۔ ادب کرو، ادب کرواؤ۔ یہ ملک بے ادبی کے لیے نہیں بنایا تھا، گستاخیوں کے لیے، بے حیائی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ مادر پدر آزادی کی باتیں کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت پسند نہیں ہے، نبی کی عزت کے لیے نکلے تو سینوں پہ گولیاں چلاتے ہو، اور نبی کی توہین، صحابہ کی توہین کرے تو تم لوگ انہیں ملک بدر کرا دیتے ہو، بھگا دیتے ہو، ان کی حمایت کرتے ہو، ان کی حفاظت کرتے ہو، تو تم برابر کے شریک ہوگے، شمار ہوگے برابر کے۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت عطا فرمائے۔ ہم سب کو احساس کرنا چاہیے، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی خاموش رہیں گے اور اپنا کوئی اظہار نہیں کریں گے نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ بچیں گے، پھر سب کو سزا ملتی ہے۔ تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اور آپ اس پہ مطالبات چڑھائیں اپنے کہ جی جو بھی گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ یہ بات آپ کو بتانی تھی اور آپ سے کہنا تھا کہ بہت زیادہ فتنے ہو رہے ہیں، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، ادھر آپ کی سرحدوں پر جو مختلف حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان سب کو کھٹک رہا ہے۔ ہماری یہی دعا ہے، اللہ تعالی یہاں آرام فرما ان نیک ہستیوں کا صدقہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت داتا سرکار، حضرت بابا صاحب، حضرت شاہ رکن عالم، یہ وہ ہستیاں جو آرام فرمائیں سرزمین پر۔ کتنے صحابہ اور انبیاء کی قبریں بھی بتائی جاتی ہیں، یا اللہ ان کے صدقے اس وطن کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اور جو یہاں پر بے دینی، بے حیائی کی کوششیں کریں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر، ہمیں ان کی ضرورت۔ ہاں، یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی میری خرابی بربادی آئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں اتنا ہوا ہے کہ 10 روپے کی چیز 400 کی ہو گئی ہے، یہ ضرور ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے زندگی مشکل کر دی۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے، اور یہ ہدایت نہیں لیتے تو اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ امریکہ میں نارتھ کیرولائنا ہائی سٹی میں، وہاں پر سید منور علی شاہ بخاری، یہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے غورغش کے رہنے والے، ان کے والد سادات ہیں۔ وہاں جامع مسجد گلزار ابھی امریکہ میں جہاں جا کے بنائی نا، اس مسجد کے وہ اس وقت بھی منور شاہ صاحب نگران ہیں۔ ان کے والد منور شاہ بخاری کے سادات ہیں، بخاری سادات، ان کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، وہ کل انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے نیک تھے، بڑی محبت کرتے تھے، جب بھی ملتا تھا بڑے ادب سے ملتے تھے۔ ان کے گھرانے کے اکثر لوگوں نے بیعت کی، مرید ہوئے۔ میں نے اس لیے کہ چلو ان لوگوں سے ناطہ جوڑے گا تو کام آئے گا، ان کی نسبت بھی کام آئے گی، تو وہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ضروری اعلان ہوتے ہیں جتنے وہ آپ سے کرتا رہتا ہوں۔